جو گزشتہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور حدیث میں کہا گیا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پرلے درجے کا نادان وہ ہے جو اپنے کو خواہشات پر ڈال دیتا ہے اور بڑی امیدیں رکھتا ہے اللہ سے، تمنائیں باندھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے کہ وہ تمناؤں پہ دیتا ہو۔ قرآن مجید میں کہا گیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ جس نے اپنی زندگی کا جو رخ طے کیا ہے وہ اسی منزل تک پہنچایا جائے گا جو اس کے لیے اس نے اپنا راستہ منتخب کیا ہے، جو راستہ اپنے لیے اس نے طے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ منزل کچھ اور ہو، راستہ کچھ اور ہو۔ ہر منزل کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر اس راستے پر چلے گا تو کامیابی ملے گی، اور اگر اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ وہ اختیار کرتا ہے تو وہ ناکام۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے وَادْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ دروازوں سے داخل، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ زمانہ جاہلیت کا تصور تھا جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے، درمیان میں اگر ضرورت ہوتی تھی تو وہ دروازوں سے داخل ہونے کو جرم سمجھتے تھے، وہ گھروں میں پلانگ کراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں آنا ہے تو دروازوں سے آؤ۔ یہ گرچہ خاص واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو ہمارے سامنے حقائق بیان کیے جاتے ہیں وہ اصولی ہمارے لیے ایسا معیار رکھتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے ایسی بنیادیں رکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ حقیقت ہے کہ آدمی جو راستہ ہمارے لیے طے ہے، جو ہمارے لیے منتخب اور مفید ایک ایسا راستہ ہے جس کو تجربے میں لایا جا چکا، اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ آدمی اگر ان آداب کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ چلے گا تو اس کو اپنی وہ منزل ملے گی جو مقصود ہے، اور اگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اپنی منزل کو کھوٹا کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں آج کے ان حالات میں، جب کہ زمانہ کن سخت دشواریوں سے گزر رہا ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، چاہے وہ یہ ملک ہو اور چاہے دنیا کے دوسرے ممالک ہوں۔ اس وقت مسلمان جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمارے اندر اگر ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو، ان مدرسوں میں ہم آخر کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ مدارس حقیقت میں اس لیے ہیں کہ یہاں سے افراد تیار کیے جائیں، ایسے افراد جو ملت کی اس کشتی کو جو ڈاواں ڈول ہو رہی ہے ساحل مراد تک پہنچا سکیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خود ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم مدرسوں میں آخر کیوں آئے ہیں اور ہمارے لیے کون سا راستہ ہے جو طے کیا گیا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو نظام ہمارے عصری دانشگاہوں کا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ہے اور اسکولوں کا ہے، وہ ایک مستقل الگ نظام ہے، اور ہمارے جو مدارس کا نظام ہے یہ بالکل الگ نظام ہے۔ ہمارے بہت سے عزیز طلباء اسی انداز سے سوچتے ہیں اور ان مدرسوں کو وہ کالجوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسکولوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظام کالجوں کا ہے، اسکولوں کا ہے، وہی نظام ہمارے ان مدارس کا ہے۔ یاد رکھیے یہ دروازوں سے داخل ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دروازوں سے داخل ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ اگر مدرسوں میں رہ کر کالجوں کو دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کے نظام کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طریقہ یہاں کا بھی ہے، وہی نظام یہاں کا بھی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ناکامی کی بات ہے۔
یہاں جو مدارس کا نظام ہے یہ نظام بالکل مختلف ہے۔ یہ صفہ نبوی کا ایک تسلسل ہے، یہ دار ارقم جو مکہ مکرمہ میں قائم تھا یہ اس کا ایک تسلسل ہے اور یہ رہے گا قیامت تک۔ اللہ کا وعدہ ہے اس دین کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، اللہ نے اس کتاب کی جو حفاظت کا وعدہ کیا، یاد رکھیے اللہ ہمیشہ ایسے افراد تیار کرے گا جو اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کا صحیح فہم حاصل کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ اس کتاب کی حفاظت کا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے اسی آیت شریفہ۔ لیکن آج ہم ان مدارس میں آنے کے بعد بھی یہ سوچ نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے یہاں بھیجا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس طرح اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے مقصد سے انحراف کرتے ہیں، اور جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کیا، جو راستہ ان مدارس کا ہے، جو راستہ کامیابی کا ہے، جو راستہ منزل مقصود تک رسائی کا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس راستے سے بے بہرا ہوتے ہیں اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کس قدر خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اپنے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ امانت ہیں، آپ ملت کی امانت ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے آپ اپنے ماں باپ کی امانت ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ اپنے جسم کے مالک نہیں، آپ اپنی آنکھوں کے مالک نہیں، آپ اپنی قوائے جسمانیہ کے مالک نہیں۔ یہ سب اللہ نے آپ کو طاقتیں اس لیے دی ہیں کہ آپ ان کا صحیح استعمال کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ ایک امانت کے طور پر یہاں لائے گئے ہیں اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یہ سب سے بڑی خیانت۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے جو راستہ اپنے لیے طے کیا ہے یہ کون سا راستہ ہے۔ ہمیں یہاں جو وقت گزارنا ہے، جو زندگی گزارنی ہے، ہمیں جو علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں کتاب و سنت کی جو معرفت اور جو اس کے بارے میں گہرائی پیدا کرنی ہے اور پھر اللہ کی معرفت حقیقی معنوں میں حاصل کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں ان مدارس کو آج سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہی مدارس ہیں جہاں سے دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، جہاں سے دین کی اشاعت کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے دشمن ہیں، مستشرقین نے یہ بات سمجھی اور آج یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہمارے لیے راستہ بڑا آسان ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مدارس کے ڈھانچے رہ گئے، یہاں جو استاد بھی رہے اور یہاں طلباء بھی رہے اور بڑی بڑی تعمیرات بھی ہوتی رہیں، لیکن اگر مدارس میں روح باقی نہ رہی، اندر یہ جان باقی نہ رہی جو مدارس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تو ہمارے لیے کام بڑا آسان ہے۔ سب کچھ کرتے چلے جائیے لیکن جان نکال دیجئے، روح نکال دیجئے، پھر کیا حقیقت ہے اس لاشے کی جس کے اندر روح نہ ہو؟ کہتے ہی لاشے بے جان۔ لاشا کہتے کس کو ہیں؟ جو لاشے ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ آج ہمارے مدارس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور یہاں کے طلباء کو جس غلط رخ کی طرف ڈالا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو مختلف اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمیں دشمنوں کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ کون سی ناانصافی کر رہے ہیں اور کون سی خیانت جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم جب یہاں سے میدان عمل میں آئیں گے اور فارغ ہوں گے تو یاد رکھیے سوائے کفِ افسوس ملنے کے اور سوائے اس احساس کے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یقیناً ان مدارس نے کردار ادا کیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پہلے دن سے لے کر آج تک حضرات صحابہ جس مدرسے کے فیض یافتہ تھے وہ مدرسہ صفہ، جہاں کے معلم اول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرات خلفائے راشدین تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بڑے بڑے پھر اس کے بعد تابعین گزرے، اور پھر مختلف
جو ممالک ہیں اسلامیہ، ان اسلامی ملکوں میں جگہ جگہ یہ مدارس قائم ہوئے، اور الحمدللہ اس کا سلسلہ چلا، اور اس ملک میں پھر آزادی سے پہلے مسلمانوں نے سمجھا جب انگریزوں کا تسلط ہوا اس ملک پر کہ اگر یہاں اسلام کے تحفظ کے لیے، دین و شریعت کے تحفظ کے لیے مراکز قائم نہ کیے گئے تو اسلام کا بقا مشکل۔ الحمدللہ ان علماء نے جو مدارس قائم کیے، وہاں سے ایسے ایسے لوگ نکلے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید اسلام کا وجود اس ملک میں مشکل ہوتا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اب یہ امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب یہ امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور یاد رکھیے کہ مدارس میں سب سے بڑا کردار طلباء کا ہے، مدارس میں سب سے بڑا کردار طلباء کا ہے۔ کوئی لاکھ بنانا چاہے، لیکن اگر کوئی بننا نہ چاہے اس کو کوئی کیا بنا سکتا ہے؟ کوئی سوتا ہوا ہے، آپ جگا دیجئے وہ جاگ جائے گا، لیکن کوئی سوتا بنا ہو آپ 1000 بار جگائیے لیکن کبھی بھی وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر جو غفلت ہے وہ غفلت ایسی نہیں ہے کہ وہ غفلت دور ہو سکے، ہمارے اندر ایک گویا کہ اندر سے ایک بات ایسی پیدا ہو گئی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے باوجود ہٹنا نہیں چاہتے، ہم اس کے باوجود اپنی غلطی سے توبہ کرنا نہیں چاہتے، غلط راستے سے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا نہیں چاہتے۔ تو میرے دوستو، کون لا سکتا ہے آپ کو صحیح راستے پر؟ جو آدمی سو رہا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو آدمی جاگ رہا ہے لیکن سوتا بنا ہوا ہے، دنیا میں کوئی طاقت اس کو جگا نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کھائیے، آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ مدارس حقیقت میں سب سے بڑا سرچشمہ ہے دین کی حفاظت کا، اور یہیں سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جنہوں نے پورے عالمی اسلام میں انقلاب برپا کیا، گویا کہ جیسے پاور ہاؤس ہو جہاں سے بجلی تقسیم ہوتی ہے، حقیقت میں یہ مدارس کی حیثیت پاور ہاؤس کی ہے جہاں سے ایمانی بجلی تقسیم ہوتی ہے، اور ملک کے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور پھر یہاں جو ان شہروں میں اور قصبات میں اور دیہاتوں میں اور محلوں میں یہ بجلی تقسیم ہوتی ہے ایمان کی، اور یہیں سے لوگوں کو صحیح ایمان کی دولت ملتی ہے، ایمان کی صحیح قدر ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاور ہاؤس اپنا کام کرنا چھوڑ دے، پورے علاقے کے علاقے اندھیرے میں چلے جائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، آج کس طرح ارتداد پھیل رہا ہے، کس طرح سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کس طرح ہمارے نوجوانوں میں شبہوں و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم کس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، ہم کس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ یہ جو کھیل ہوتا ہے گڑیا گڈے کا، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے اس گڑیا اور گڈے کی، جس کو جہاں چاہا جائے رکھا جائے، آدمی جہاں سے چاہے اس کو اٹھا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیکٹر بنایا تھا، آپ کو ایکٹر نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے یہاں بھیجا کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر کچھ کرنے کا عزم حوصلہ پیدا ہو، آپ یہ طے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت آپ کے ذمے کی ہے دین کی اور شریعت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ زندگی دیا وہ نظام چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے افراد پیدا کیے جن کے ذریعے سے نظام چلا اور چلے گا قیامت تک۔ اب ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا اس نظام سے اپنے آپ کو ہم وابستہ کرتے ہیں، اس مبارک کڑی سے اپنے آپ کو ہم جوڑتے ہیں، یا خدا نخواستہ اپنے آپ کو ہم اس قابل بنا دیں کہ ہمیں کوڑے گھر میں ڈال دیا جائے اور ہماری کوئی قیمت نہ ہو۔ آج ہمارا جو طرز عمل ہے، میں آپ سے کیا کہوں، سچی بات یہ ہے کہ طرز عمل ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج ہمیں لوگ کھلواڑ ہمارا بنا رہے ہیں، اور میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل کا ایک کھلونا ہے اس کو لوگوں کو دے دیا گیا۔ اگر سچی بات کہی جائے، قرآن مجید میں جس کو لہو الحدیث کہا گیا ہے، جو غافل کرنے والی چیز اس زمانے جاہلیت میں سمجھی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری۔ سچی بات یہ، ایک مرتبہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی جب ریڈیو آیا تھا کہ لہو الحدیث کا پورا اطلاق اس ریڈیو پر ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لہو الحدیث کا مکمل اطلاق اس موبائل پر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے
اور اس میں کن کن ذرائع سے ہمیں غلط راستوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کی یہ عمر اور عمر سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل کی ناپختگی اور شعور کی ناپختگی آپ کو سوچنے اور سمجھنے پر گویا کہ اس کی دعوت ہی نہیں دیتی۔ آپ غور ہی نہیں کرتے کہ آپ کدھر لے جائے جا رہے ہیں، آپ کو کدھر ہکایا جا رہا ہے۔ جیسے ریوڑ ہوتا ہے، بھیڑ کا ریوڑ یا جانوروں کا ریوڑ، کہ اس کو ہکا دیا جائے، وہ کچھ نہیں جانتے کہ ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ آج اس موبائل کے ذریعے سے آپ کو ہکایا جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہودیوں کی سازش تھی یہ، اور اسی لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو ایسے رخ کی طرف پھیر دیا جائے کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، ان کے اندر وہ قوت ارادی ختم ہو جائے، اور اندر کی طاقتیں مسخ ہو کر رہ جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ یہ نوجوان امت کا مستقبل تھے، کہ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کا کام ہوتا، اللہ کے نبی کے دین کو عالم میں اس کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا کام ہوتا۔ بجائے اس کے آج ہم ایسی تافہ چیزوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے، اس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنی راتوں کو برباد کرتے ہیں، اپنے دن کو برباد کرتے ہیں، اپنی طاقتوں کو برباد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آج ہم نے فیصلہ نہ کیا تو یاد رکھیے کہ کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کتنے طلباء ایسے ہیں کہ دلدل میں گویا دھستے چلے جا رہے ہیں، اور خود اس بات کے طالب ہیں کہ کوئی ان کو دلدل سے نکالے، لیکن بہت سے ہیں دلدل میں دھس رہے ہیں، لیکن ان کو احساس بھی اس کا نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیز طلبہ، آپ طے کیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو طاقتیں دی ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ جوانی دی ہے جو ایک امانت ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ عرش الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کو بھی سایہ عطا فرمائیں گے جن کی یہ جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے۔ یہ موقع اللہ نے بوڑھوں کو نہیں دیا، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جو ہمارے آئندہ کے علماء ہیں اور آج یہ دین کے طالب علم ہیں اور علم دین کو حاصل کرنے والے ہیں، اگر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا تو آخر کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ نوجوان جو مختلف ہمارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہیں، کیا وہ دین کے محافظ و علمبردار بنیں گے؟ یا یہ ہمارے مدارس جو ہمیشہ سے دین کی انہوں نے علمبرداری کی ہے، اور یہاں سے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، ہم ان سے توقع رکھیں گے یا ان نوجوانوں سے توقع رکھیں گے؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ طے کرو کہ آپ کو اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو مدارس کے لیے اللہ نے متعین فرمایا۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ تفقہ فی الدین کا ہے، یہ راستہ دین میں صحیح سمجھ پیدا کرنے کا ہے، یہ راستہ ایسی جد و جہد کا ہے، مسلسل محنت کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی دیہات سے آئے ہیں، ہمارے گھر میں علم کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ یہ تو اور زیادہ آپ پر بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسی جگہ سے آئے جہاں کوئی چراغ نہیں، آپ اپنی چراغ کی لو کو تیز کیجئے، آپ اپنی تیل کو ڈالنے کی پوری کوشش کیجئے اس چراغ کے اندر کہ آپ جائیں تو آپ کے چراغ میں تیل بھی ہو، آپ کی بتی بھی ٹھیک ہو اور وہ بتی روشن ہو۔ اگر آپ اس روشن چراغ کے ساتھ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں تاریکیاں ہیں تو آپ کے ذریعے سے روشنی پھیلے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ خود تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے، آپ خود تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے، آپ یہاں سے نکلے تو تمیز کرنا مشکل ہو گیا کہ کسی مدرسے کے طالب علم نہیں ہے، نہ آپ کو لباس کا ہوش رہا، نہ آپ کو اخلاق کا ہوش رہا، نہ آپ کو ایمان کا ہوش رہا، نہ آپ کو نمازوں کا ہوش رہا۔ آپ بالکل کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹ کہلاتے ہیں ان طلباء کی طرح آپ چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا امتیاز بخشا تھا۔ آپ یہاں سے نکلتے تو اپنی امتیازی شان کے ساتھ نکلتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا لحاظ پیدا کر لو تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے۔ یہ ذمہ داری ہمارے طلباء کی، ذمہ داری مسلمانوں کی ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے طلباء کی ہے، جن کے آنے کا مقصد یہی ان مدرسوں میں کہ وہ دین کے حامل بنے، وہ دین کے ترجمان بنے، وہ دین کے ایسے قدر شناس اور پوری طرح اس کو جذب کرنے والے بنے کہ وہ جہاں جائیں وہ دین کے ترجمان سمجھے جا سکیں۔ لیکن آج بالکل معاملہ برعکس، ہمارے طلباء جو کچھ کرتے ہیں
اور کسی شہر میں جو خبریں آتی ہیں کبھی کبھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے ماں کہتے تھے تم سے کہا جائے، کسی شہزادے سے کہا جائے کہ شہزادے صاحب آپ جا کر وہاں چائے کی دکان پر نہ بیٹھیے، آپ فلاں کام نہ کیجیے، آپ فلاں کام نہ کیجیے، کیا شہزادوں کو کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے منتخب کیا تھا، ہزاروں نہیں کروڑ لوگوں میں، آپ پر کیا بڑی ذمہ داری تھی اور کیسا اس کا احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کے لیے۔ ہم اپنی جان کھپا دیں گے، ہم اپنی زندگی کھپا دیں گے، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ہم انشاءاللہ دھبا نہیں بنیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر تم یہ طے کر لو اور اگر یہ ارادہ کر لو کہ ہمیں آج سے انشاءاللہ اس کے لیے محنت کریں، آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم غیروں کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت پہ پیدا کیا اور اپنے نبی کے دین کے لیے منتخب کیا اور پھر ہمیں دین کے سپاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے لیے یہاں پر بھیجا، لیکن ہم وہ وردی اتار کر نہ جانے کیسی کیسی وردیوں میں دنیا میں پھر رہے ہیں، علاقوں میں جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ امتیاز نہیں کر پاتے کہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ طالبان علوم نبوت ہیں، یا نہ جانے کن کن چیز کی طلب ان کے اندر موجود ہے۔ آپ کو جو خطاب ملا طلباء کا، یہ طلباء تو بعد میں کہا جانے لگا، حقیقت میں یہ طالبان علوم نبوت ہیں، جن کو میزبان، جن کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شرف ہے کہ فرشتے پر بچھائیں، اور یہ ایسا راستہ جنت کا ہے کہ آدمی اگر اس راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ ہم نے اس راستے کا صحیح انتخاب نہ کیا تو یاد رکھیے چہار دیواری کے اندر آ جانا کافی نہیں، مدرسے میں داخل ہو جانا کافی نہیں، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ درجے کی پابندی بھی کافی نہیں، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اب تو میں یہاں تک گراوٹ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو درجوں کا بھی اہتمام نہیں، وہ درجے جائیں یا نہ جائیں، یاد رکھیں یہ ناقدری ایسی ہے علم کی کہ اللہ کیا محرومی لکھ دی جائے کچھ بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کا ایسا مزاج رکھا ہے، اور یہ بات آپ نے درجنوں مرتبہ سنی ہوگی، یہ ایسا علم ہے یہ غیرت مند کہ تم اپنی پوری زندگی کھپا دو تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ تمہیں مل جائے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تھوڑا سا ادھر سے منہ مارا اور تھوڑا سا ادھر سے منہ مارا اور تھوڑا سا کسی وقت پڑھ لیا اور ہمیں فرصت پا لی، تو یاد رکھو تمہیں یہ علم اپنی حقیقت کے ساتھ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جان کھپانی پڑتی۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں پڑھنے والوں کی اور محنت کرنے والوں کی، اور مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان کے قدموں میں آئے، اللہ نے ان کو کیا توفیق عطا فرمائی، ایسا شوق تھا ان کو کہ پڑھتے پڑھتے بعد میں صحت متاثر ہوتی تھی۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اتنا پڑھو گے تو خطرہ ہے کہ تم ایسی بیماری میں پڑ جاؤ گے کہ پھر اس کے بعد تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن اس کے باوجود خود حضرت مولانا صاحب نے سنا کہ چین ہی نہیں ملتا تھا، گھر میں اوپر ایک کنارا تھا، چھجا تھا آگے نکلا ہوا، وہاں جا کر پڑھنے لگے بیٹھ کر۔ بڑے بھائی آئے، دیکھا کہ پھر پڑھنا ہے تو فرمایا شہادت کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسی راستے میں شہید ہونا ہے تو ٹھیک ہے۔ پہلے کہنا پڑتا تھا اتنا نہ پڑھو کہ صحت خراب ہو جائے، لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، اب تو موبائل صحت خراب کرنے کے لیے کافی اور کوئی اور چیز نہیں۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو اگر تم سمجھو گے تو یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے، تمہارے خیر کے لیے۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اپنے لیے راستہ جو طے کیا گیا اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، جس میں علم کا ادب ہے، اساتذہ کا احترام ہے دل میں۔ اگر اساتذہ کے دل میں احترام نہیں ہے تو یاد رکھو اس علم سے محروم ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں یہ بات شامل ہے، یہ بات کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہاں کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں وہاں کے جو انگریز ہیں اور علم کے ماہرین ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں مسلمانوں سے لی ہیں۔ اگر وہاں کہتے تھے ہم وہاں گئے تو ہمیں تعجب ہوا کہ اساتذہ کے چلنے کی روش الگ ہے اور طلباء کے چلنے کے راستے الگ ہیں۔ طلباء کے راستوں میں، اساتذہ کے راستوں میں طلباء نہیں چل سکتے، اور اگر چلیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ہمیں بہت تعجب ہوا، کہتے تھے کہ یہاں خالص مغربی ملک ہے اور مغربی نظام تعلیم ہے، لیکن یہاں خالص اسلامی طریقے کو اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا۔ عجیب بات ہے کہ یورپ کا اگلا ہوا نوالا آج ہم نگلنے کے لیے تیار ہیں، یورپ کا اگلا ہوا گندا نوالا آج اس کو ہم نگلنے کے لیے تیار ہیں، جس سے یورپ بھی عاجز۔
میں آپ سے کہتا ہوں آپ مدرسوں میں ہیں تو آپ کو تو اس کا احساس ہونا چاہیے تو آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا۔ آپ طے کرو، اتنی بڑی تعداد بیٹھی الحمدللہ، اگر ایک ایک ہمارا طالب علم طے کر لے، ایک ایک بچہ طے کر لے کہ ہمیں انشاءاللہ دین کا سپاہی بننا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا حامل بننا، ہم انشاءاللہ اس دین کے بھی جان کھپائیں گے۔ آج دنیا ایک ہے لیکن اگر تم کھڑے ہو گئے، یاد رکھو تمہارا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ حضرت مولانا یہ بات کہتے تھے، اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو یاد رکھو اس ملک کو اسپین بنانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اگر علماء سینہ سپر ہو گئے اور اپنی پوری طاقت ایمانی کے ساتھ، اپنے اخلاق کی طاقت کے ساتھ مقابلے پر آ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ کیا ہم نے سوچا، اپنی ذمہ داری کا احساس کبھی ہمارے اندر پیدا ہوا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ 10 بار کہا جاتا ہے، 1000 بار کہا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کون سی چیز ہے جو گھسیڑ دی گئی دماغ کے اندر۔ ابھی رائے بریلی میں جلسہ ہوا پیام انسانیت کا، بعض بہت اہم لوگ جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے وہ کہنے لگے کہ جس طرح نشے کا علاج ہوتا ہے، مسکرات کا نشہ، اسی طرح اس موبائل کا بھی نشہ ہے اور اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں بعض بچے ہیں جو احساس ہو رہا ہے ان کو کہ یہ مصیبت ہمارے سر لگ گئی لیکن چھوڑا نہیں جاتا۔ میرے عزیز ایک مرتبہ ہمت کرو، ایک مرتبہ ہمت کرو۔ یہ جو ملٹی میڈیا موبائل ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کا نقصان بہت زیادہ اور اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ اور میں نے شاید مثالیں بھی بعض مرتبہ دی ہیں اپنی تقریروں میں کہ اس موبائل سے آدمی جو تحقیق کرتا ہے، حدیثوں کی تخریج کرتا ہے یا مراجعت کرتا ہے نصوص کی، یاد رکھو وہ چیزیں زیادہ دن تک دماغ میں رہ نہیں جاتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو کتابوں سے آدمی مراجعات کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ چیز محفوظ رہتی ہے، اور دوسری ایک بات اور بھی ہے، کہتے ہیں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے۔ آدمی جب ایک حدیث کی تلاش شروع کرتا ہے تو 10 حدیثیں اس کی نگاہ سے گزرتی، ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہے تو 10 مسئلوں سے گزرتا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں تلاش کرتا ہے اس کے بارے میں تو نہ جانے کتنی شخصیتوں کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ علم کی وسعت اور علم کی جو گہرائی ہے یہ انہی کتابوں سے متعلق ہے۔ ہاں ایک جگہ تم کوئی خاص چیز دیکھنا چاہتے ہو، یقیناً سہولت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے اور تم اس کی تجربے سے گزرے ہوگے کہ تم مکتبہ شاملہ ہو یا قاری عبدالباسط کی قرات ہو، سنتے سنتے ایسی نامناسب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر آدمی اپنے آپ کو بچا لے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زہر کا پیالہ پینے کی طرح، زہر کا تریاق کتنے لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ زہر کا تریاق رکھنے والے تو میں سمجھتا ہوں لاکھ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں، اور پھر اگر اس کے بعد تریاق نہ ہونے کے باوجود زہر کا پیالہ پی لیا تو سوائے ہلاکت کے اور کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ان لعنتوں سے اپنے آپ کو ہمیں دور کرنا۔ میں نے کچھ دن پہلے میں یہ جگہ کہتا ہوں تکمیل میں سوال کیا، بتاؤ بھائی تم لوگ جن کمروں میں رہتے ہو کیا کوئی کمرہ ایسا ہے کہ جو موبائل کے غلط استعمال سے پاک ہو؟ ایک بھی طالب علم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب غور کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اپنے اوپر تم رحم کھاؤ۔ تم جو کر رہے ہو تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ تم نہیں جا رہے ہو، تمہیں لے جایا جا رہا ہے، بھیڑوں کی طرح، ریوڑ کی طرح ہکایا جا رہا ہے، ہلاکت کے غار میں تمہیں گرانے کی ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بیدار نہ ہوئے اور تھوڑا سا مزہ اور تھوڑی سی لذت، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ان لعنتوں سے اپنے آپ کو ہمیں پاک کرنا۔ اور ایک بات سنو، جتنے بھی بچے کمرے میں رہتے ہیں، اللہ نے 3 کو توفیق دی، 4 کو توفیق دی، سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس کمرے میں غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ سب ہوتا رہے اور تم دیکھتے رہو؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ صفت صدیقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے جیتے جی دین میں کمی بیشی ہوگی؟ کیا ہمارے ہوتے ہوئے غلط کام ہوں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر آخر کون سی وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے تم حامل بننا چاہتے ہو؟ تو اس لیے طے کرو کہ ہم یہاں غلط کام نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز دیکھیں گے ہم رکاوٹ بنیں گے۔ اور اگر یہ طے کرو گے تو تم خود اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھو گے۔ یہ بات البیوت من ابوابہا کی تصویر اور اس کی تفسیر ہے کہ صحیح راستے اس پر چلو، اور صحیح راستوں سے اگر تم ان مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرو گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کیا بعید ہے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔
اس ملک میں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک نیا انقلاب برپا کر دے، لیکن یہ سب اعمال سے ہوتا ہے، اور اللہ عمل کو ضائع نہیں کرتا، محنت کو ضائع نہیں کرتا، راستے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ اور میں نے تو اکثر یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے آج ہمارے فیصلوں پر منحصر ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا آگے ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا تو یاد رکھو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں استغنا بھی ہے، اللہ کے فیصلوں میں استغنا بھی ہے۔ ہم غلط راستے پر چلیں، ہم بالکل الگ ہو جائیں تو کیا اللہ اس کے باوجود اس کا ہماری ذات سے کوئی رشتہ ہے، ہم سے کوئی رشتہ ہے کہ اس کے باوجود اس کے انعامات ہوتے رہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو اور عزیزو، تم یہ سمجھو کہ تم اس پوری امت اسلامیہ کا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ پوری امت اسلامیہ کا جیسے نمک ہوتا ہے وہ حیثیت تمہاری ہے، تو اس لیے تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، کہ اللہ تمہیں چراغ بنائے، روشن چراغ بنائے کہ تم جہاں جاؤ تمہارے ذریعے سے روشنی پھیلے۔ تمہیں اپنے اندر اپنی فکر پیدا کرنی، جو شاعر نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور پھر سچی بات کیا ہے کہ من کی دنیا اصل ہے، من کی دنیا جذب مستی، جذب و شوق، اور تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ کیا حقیقت ان چیزوں؟ اصل یہ ہے کہ اندر روح طاقتور ہو، بیدار ہو، دماغ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، دلوں کے اندر وہ رویدگی پیدا ہو، جس کے ذریعے سے آدمی ایک ایسے نمونے کی زندگی اختیار کر سکے کہ دوسروں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بنے اور لوگ اس کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے تم یہاں پر آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے۔ اگر ایک طالب علم یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ آج کی شب سے ہمارا فیصلہ ہے، اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ بات طے کرتے ہیں کہ ہم غلط کاموں سے بچیں گے، ہم انشاءاللہ موبائل کا استعمال غلط نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو اپنے اختیار میں لائیں گے، ان کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہماری باغ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا کیا کہتے تھے؟ زمانے کا رخ دیکھو، زمانے کا دھارا دیکھو، دھارے سے الگ ہو کر نہ بیٹھو، گھس جاؤ اس میں اور دھارے کا رخ بدل دو۔ یہ اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے۔ جب تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو گے، اللہ سے وہ تعلق پیدا کرو گے، وہ درد دین کا پیدا کرو گے، اللہ کے نبی کی وراثت کا وہ استحضار پیدا کرو گے، اپنی زندگی کو اس کے لیے کھپاؤ گے، اپنی جوانی کو اس کے لیے استعمال کرو گے، پھر تم دیکھو گے اللہ تم میں کیسے کیسے لوگ پیدا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت سید احمد شہید، اور ہمارے اس نظریے کے جو بڑے بڑے اساتین گزرے ہیں، علامہ سید سلمان ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، کیسے لوگ تھے جنہوں نے عالم میں گویا کہ ڈنکا بجایا، اور یہاں علماء کے جن کے ذریعے سے نام روشن ہوا، اور ندوے کا کیا نام روشن ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی حقیقت ان کی تحریروں سے پہچانی، اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کو ہدایت دی۔ کوشش کرو کہ اللہ تم سے پھر وہی کام لے، وہی صفات ہیں، وہی اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، تھوڑا سا رخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فلاں صدی کے ساتھ یہ چیز خاص تھی، اللہ کی مدد تھی، اب اس دور میں اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ اللہ کی مدد کا قصہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ بھی نہیں بدل۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صاف اللہ کہتا ہے کہ جب تک لوگ نہیں بدلتے اللہ نہیں بدلتا۔ جب تک ہمارے اندر صفات رہیں گی، اللہ کی رحمت رہے گی اور اس کی مدد خاص، اس کی معیت و نصرت رہے گی، اور ہم اگر اپنے آپ کو بدل دیں گے اور غلط رخ کی طرف پڑ جائیں گے تو اللہ کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہم سے۔ تو بھائیو بس یہ طے کرو، یہ سمجھ کر طے کرو کہ اللہ نے ہم کو ایک امانت کے طور پر بھیجا ہے، ہمیں ملک میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے، زمانے میں ہمیں ہدایت کا کام کرنا ہے، اور یہ عزم یہاں رکھو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کتاب و سنت کا گہرا علم، اور پھر انذار قوم کی صلاحیت، زبان و بیان کی قدرت، جس کے لیے الاصلاح بھی ہے، جس کے لیے الناجی بھی ہے، جس کے لیے دوسرے پروگرام ہیں، ان میں محنت کرو اس لیے کہ اللہ ہمیں دین کا خادم بنائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائیں، آپ کے دین کا سپاہی بنائیں۔ اور یاد رکھو اس سے بڑھ کر کون سے شرف کی بات ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا تو دلدل میں دھس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا پیدا کیا اور بنایا کہ تم لوگوں کو بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی ایسی دلدلوں سے دور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دین کی حفاظت و نصرت کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے قبول فرمائے، تمہاری اللہ مدد فرمائے، تمہارے ارادوں کا اللہ مستحکم بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری ملت کی اس وقت جو ضرورت ہے ضرورت پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
دعا کر دیں گے. ایک نکاح ہے, نکاح والے ہیں بھائی, نکاح